رمضان 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 کرم ہے رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل، حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا، پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل۔ میں ہوں حافظ محمد علی، آپ سب کو محبت و برکات سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب عالی، اور آج الحمدللہ 25ویں سحر نشریات میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، تیسری تاخیرات اس ماہ مبارک کی، اور یقینی طور پہ یہ ماہ صیام ہم سے جس طرح تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہے کہ اس ماہ صیام کی ان خاص راتوں میں خاص موضوعات پر گفتگو کی جائے، چاہے پھر وہ خلق خدا کی بات ہو یا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری زندگی کے جو ذاتی مسائل ہیں ان پر ہم بات چیت کریں۔ تو جناب علی، کون سے قاری ہمارے درمیان آج موجود تھے اور کون سے شناخواہ موجود ہیں؟ جی بالکل جناب، آج جو قاری صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، کم سن قاری شہر حیدرآباد کے وہ قاری کہ جن کے والد گرامی علامہ قاری جناب غلام سرور امینی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے کئی حفاظ، کئی جو ہے قرہ کو جو ہے اپنے ادارے سے آپ نے تعلیم دی، قرأت کی، اور وہ انہوں نے پورے پاکستان میں جو ہے مقابلے بھی ون کیے۔ میری مراد جناب علامہ قاری غلام سرور امینی صاحب کے صاحبزادے آج موجود تھے جنہوں نے تلاوت کی، قاری محمد محسن صاحب، اللہ کریم آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کرا ہے شہر حیدرآباد کے مشہور و ممتاز شناخواہ، جی ہاں، OST کرم ہے رمضان کی، جن کی خوبصورت سی آواز میں ہم سنتے ہیں، اتنا عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں، اور شہر حیدرآباد کا ایک فخر ہے، اور ساتھ ہی میرے حیدرآباد نیوز کا بھی فخر ہے۔ اور بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ، اچھا ویسے میں یہ بات یہاں پہ شامل کر لوں کہ کچھ لوگ قابل فکر ہوتے ہیں، کچھ لوگ قابل فخر ہوتے ہیں، تو یہ قابل فکر بھی اور قابل فخر بھی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ کہ فکر بھی ہے اور فخر بھی ہے۔ میری مراد جناب ملک محمد یوسف صاحب، خیریت سے ٹھیک ہے؟ آپ مائک ہاتھ میں لیجئے، کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ 2 اشعار کا بہت پیارا کلام جناب یوسف ملک صاحب۔ بالکل اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود باؤں سے بلند ہو کر پڑھے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد۔ اچھا وہ کلام پیش کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں پچھلی کچھ 2-3 ٹرانسمیشنز میں حاضری یہاں نصیب ہوئی ہے میری، تو سوچ ہی رہا تھا کہ کیا ایک مدینے سے ریلیٹڈ کوئی بات کروں، تو کیوں نہ آج وہی بات کریں، لیکن صرف میں ہی نہیں کروں گا، ہم سب مل کے کریں گے، جس میں تمام گیسٹ بھی شامل ہوں گے، عالم صاحب بھی شامل ہوں گے، اور علی بھائی کے تو پھر ماشاءاللہ ہی نعت خواں مل کے، اور انصب بھائی بھی اگر دیکھا جائے تو سرکار کی سرا خوانی میں کسی نے ایک حرف بھی ان کی تعریف میں کہہ دیا تو حضور کی بارگاہ میں وہ لسٹ میں آ چکا ہے کہ سرکار کا ثنا خواں ہے۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ حضور کی ثنا پڑھتے ہیں، تحت اللفظ میں پڑھتے ہیں، نظمی انداز میں پڑھیں یا نثری میں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی قبولیت جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ہے۔ مل کے پڑھیں گے، پڑھیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی یا رسول اللہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کہ دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنا کہ کشتیاں اپنی یا رسول اللہ رسول اللہ، کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے۔ اور عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اور عقیدہ وہ ہے کہ حضور کی ذات پر پختہ یقین، اللہ کی ذات پر پختہ یقین، کہ کیا اگر سرکار کے عاشق پر کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو صدقہ رسول وہ ٹل رہی ہے۔ کیسے کہ آدمی حوصلہ ہارے نہ پریشانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب نہیں سکتی وہ موجوں کی
طغیانی میں، ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ سر پہ رکھ دیجئے، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، کہ شرم و اسیاں سے حضور کی بارگاہ میں یہ بلا رہے ہیں نا وہ، تو یہ ان کا کرم ہے۔ ہم اس لائق نہیں کہ حضور کے دربار میں کس منہ سے جائے گا، کہ شرم و اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، ارے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ورفعنا لکا لکا ذکرہ کا تصاور لے کر، نظر ہم گنبد نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، نظر ہم گنبد نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ انداز میں جناب یوسف ملک صاحب ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یقینی طور پہ یہ خوبصورت انداز، یہ خوبصورت آواز، یہ خوبصورت لہجہ، یہ خوبصورت ترنم، یہ سرکار کی عطا ہے، سرکار کی دین ہے، اور تمام تر شناخواں جو اب تک پچھلے 25 دنوں میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ یقینی طور پہ آپ روزانہ کی بنیاد پر انہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں اس وقت جو ہے وہ اپنے مہمان کا تعارف یہاں کرواؤں گا، اور تعارف کی جانب آگے بڑھیں گے۔ تھوڑا سا صبر کر لیتا ہے انسان، بہت جلدی آپ کو ماشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے میں جو ہے وہ تعارف سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنے اسپانسرز کا، جن میں یونیک بیٹریز، یونیک موٹر سائیکل، روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیروال ہاؤس، وائٹ میٹ چکن، لاسیفا بریڈ، ڈائمنڈ گولف سٹی، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، ترنگ واشنگ پاؤڈر، ٹیپس کیمبرج اسکول، سپر اسٹار موٹر سائیکل، الزہی باٹا چکی، شاہین حنیف کیٹرز، محمود ڈیکوریشن، کیچ ایونٹ مینجمنٹ، ایتھلیٹ ارینا، الصفا گروپ آف کالجز، رینٹ ہائز، اور سمیر شیخ صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ حیدرآباد نیوز کی نشریات کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اب میں تعارف کرواؤں آج ہمارے مہمان کا۔ جس طرح ہم روزانہ کی بنیاد پر مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو آج بھی ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جو کہ شہر حیدرآباد میں سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا تعلق اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف، اگر حیدرآباد کی بات کروں تو سینئر ترین رہنماؤں میں آپ کا نام شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈویژنل صدر ہیں انصاف یوتھ ونگ کے۔ میری مراد جناب عبید خان صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام سر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قادری صاحب۔ سر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ماشاءاللہ 25 روز گزر گئے، اور 25 روز جس طرح گزرے ان کا پتہ ہی نہیں چلا نا کس طرح گزر گئے وہ۔ تو جناب شخصیات بھی موجود ہیں، کوئی اور شخصیات موجود ہیں بالکل، اور تیسری شخصیت جن کا آپ نے کلام سنا، جن کا آپ نے کلام سنا، بہت اچھی شخصیت، بس تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے مسئلہ، وہ انشاءاللہ جو ہمارے پاس وہ آئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ جناب ٹاور ایسوسیشن کے جو صدر، ٹاور ایسوسیشن کے صدر ہیں۔ اصل میں ان کے گھر میں جو گھڑی ہے وہ صحیح ٹائم نہیں دکھا رہی میرے خیال میں، تو ہمیں ٹاور والے سرکار سے پتہ کرنا ایسوسیشن میں جو ہے، تو وہ گھڑی جو ہے نا وہ ذرا اونچی جگہ لگوائیں تاکہ ان کو ٹائم دور سے دکھے۔ تو جناب علی، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ عمر بھائی بھی ماشاءاللہ گھڑی سے ہی دکھانے لگے ہیں،
कल भी दिखाई थी उन्होंने घड़ी जैसे, कल भी बिल्कुल घड़ी दिखाई थी और अल्लामा साहब जो है वो घड़ी लगवा लेंगे इंशाल्लाह हम, जो है ना वो मसला ही नहीं है कोई। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे दरमियान मौजूद है जनाब कई घड़ियों का मजमुआ था सर। अच्छा जनाब उवैस साहब, मैं उनसे बात का आगाज़ करूँगा। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि एज अ सियासी रहनुमा माह रमज़ान किस तरह गुजारते हैं, और हमने सुना कि आपकी जो है वो तबीयत भी जो है वो बहुत ज़्यादा नासाज है, उसके बावजूद आपने नशरियात में वक्त दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो है वो तबीयत जो नासाज उसमें बेहतरी फरमाए और आपको जो है वो सेहत अता फरमाए। और इसी के साथ साथ जो है वो अब मुझे बताइएगा कि माह रमज़ान किस तरह गुजारते हैं। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी टीम का और उज़ैर ख़ान ज़ई साहब का और आप तमाम दोस्तों का कि आपने मुझे इस अपने स्टूडियो में मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी आपने रमज़ान के हवाले से बात की, तो बिल्कुल बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला जो है वो जिस टाइम पे ये नशरियात इस वक्त हो रही हैं, तो मैंने ये सुना है अपने आलिमों से, अपने दीनदार लोगों से कि अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाता है। तो हम अल्लाह ताला से सबसे पहले तो ये दुआ करते हैं इस बाबरकत महीने में कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को, जो इसके हालात ख़राब है, कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमा। जो गुनहगार है, जो हमसे गुनाहें हुई, जो ख़ताएँ हुई, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा, क्योंकि आसमान से अजाब तभी आता है जब हमसे ख़ताएँ होती हैं, हमसे गुनाह होते हैं। तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद जो है हम जो भी बीमार हैं, जो भी परेशान हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके हालात को बेहतर फरमा। आमीन। दूसरी बात यह है कि रमज़ान का तो आप सबको पता ही है कि रमज़ान में जो है वो रोज़ा, ज़िक्र, अज़कार यही होता है, और सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो शाम के बाद वो होती है, और सुबह में जो है वो थोड़ा सा नमाज के बाद थोड़ा सा लेट उठा जाता है। तो पॉलिटिकल लोग हैं हम, हमारी तो यही रूटीन होती है, तो इस रूटीन से हम चल रहे होते हैं। अच्छा, मैं चूँकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हमने उरूज देखा है, और जो है वो एक वक्त था जब आवाम बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते थे, पसंद तो खैर अब भी करते हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक जमात से हट के शायद अब एक फ़र्द पर आके मुनहसर हो गई है। ये मेरा अपना नज़रिया गलत भी हो सकता है। मैं अगर हैदराबाद से बात का आगाज़ करूँ तो हमने हमेशा ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैदराबाद में उतनी मुतहरिक नज़र नहीं आई, उतना ज़्यादा उनका पावर शो कभी दिखा नहीं। तो हैदराबाद में जो क़यादत का फुकदान है वो स्टिल मौजूद है, उसका रीज़न क्या है? हैदराबाद को अच्छी क़यादत क्यों नहीं मिल सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए सब भाई, बात यह है कि फुकदान कब रहा है। मैं अभी हॉस्पिटल में था, तो जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, तो उस हॉस्पिटल के, आपका ही सवाल मुझसे, उस हॉस्पिटल के जो हमारे डॉक्टर थे उसने पूछा, उसने कहा कि जी आप क्या, मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है, मुझे लाजमी जाना है, मेरा ऑपरेट 1-2 दिन आप रोक दें ताकि मैं अपना ऑपरेशन 1-2 दिन बाद कराऊं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है हैदराबाद में। हमने जो है शब दुआ रखी और अफ्तार डिनर रखा है, तो उसमें हमने अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको भी बुलाया, उनसे बातचीत होगी रहनुमाओं की, लिहाजा आप लेट कर दें। तो कहता है कौन सी पार्टी में? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है। तो बहुत खुश भी हुआ, लेकिन उसके बाद उसका छूटते ही अगला सवाल ये था कि यार आपकी पार्टी में बड़े गलत लोग हैं, खान साहब बहुत अच्छा है, हम खान साहब को अच्छा समझते हैं, लेकिन पार्टी में लोग बहुत गंदे हैं, ये वो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? तो डॉक्टर साहब ने मुझे जवाब दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी यही रूटीन है। मैंने कहा आप आ जाएँ। तो कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा जब अच्छे लोगों के पास टाइम नहीं होता तो बुरा ऑटोमेटिकली ऊपर आता है। अच्छों को आगे आना चाहिए। जब अच्छा देख रहा है कि लीडर एक अच्छा मिला है, तो अच्छे लोगों को भी आगे आना चाहिए, ताकि इस मुल्क पाकिस्तान को, इस हैदराबाद को हम संवार सकें। सही। तो यही सारा फुकदान है कि अच्छे लोग जब आगे आते नहीं हैं तो बुरों को मौका मिल जाता है अच्छों के ऊपर। अच्छे कम रह जाते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं, बुरे उनके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा देखिए, हमने ये भी देखा है ना, मतलब सियासी जमातों के अंदर एक पावर शो उन्हीं का चला है हमेशा, जिनके पास पैसा है या जिनके पास बैक है, एक अच्छी पर्ची जिनके पास है ना, आसान लफ्ज़ों में, तो वो बड़े अच्छे तरीके से ऊपर आते हैं। मतलब एक कारकुन और एक रहनुमा का फ़र्क यही है कि कारकुन धक्के खा लेता है और रहनुमा गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। तो अगर किसी आम शख्स को उस जगह तक आना है, तो फिर मेरे ख्याल में या तो पार्टी को चाहिए कि वो जो इस वक्त के मौजूदा रहनुमा है जो किसी काम के नहीं है, उनको हटा के नए लोगों को ऊपर लेकर आ जाए।
اچھا بھائی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے متفق اس حد تک تو صحیح ہوں کہ جو آپ کا آخری جملہ تھا کہ ان کو ہٹا کے جو ہے وہ یہ پارٹی میں ہمیشہ سے جو ہے نا لرننگ ہوتی ہے نا، لرن کرتا ہے بندہ، ہمیشہ سے اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے، یہ اسٹرگل رکتی نہیں ہے کیونکہ سیاست ایک دن کا نام نہیں ہے، سیاست ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں میں آپ میری پارٹی کے اگر حوالہ لیتے تو میں اپنی پارٹی کا آپ کو بتاؤں کہ ہماری پارٹی کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چائے والے کو خان صاحب نے ٹکٹ دیا، چائے بیچتا تھا وہ۔ ایک آپ حیدرآباد کی مثال لے لیں، حیدرآباد میں سب سے کم عمر ترین بچے کو، جو مڈل کلاس کا بچہ ہے، اس کو ہم نے یو سی کا ٹکٹ دیا ہے۔ ایسا مڈل کلاس کا لڑکا جو شاہ لطیف آباد ٹاؤن کا اس وقت چیئرمین ہے، اسامہ خان یوسفزئی، ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں کہ آپ مطلب ابھی ہماری 42 یو سی چیئرمین ہیں ہمارے پاس ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں، اس 42 کے 42 میں سے 24 سے 25 صرف نوجوان، بالکل نو عمر نوجوانوں کو ٹکٹ دیا ہے، جو کہ جن کے پاس نہ بڑی گاڑیاں ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس موٹر سائیکلیں بھی نہیں ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں برا نہیں مانے گا، ایک بات بولوں، ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ آپ نے ایک مڈل کلاس بندے کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا اور وہ بھی چیئرمین بن گئے ہمارے ٹاؤن کے، لطیف آباد کے، لیکن پھر وہ ٹاؤن کا چیئرمین ہونے کے بعد جو ان کی روٹین ہے میرے خیال میں، یا ان کی جو مصروفیات ہیں وہ اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس ٹاؤن کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ مطلب ایز اے صحافی میں نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ ہم مختلف موضوعات پر ان سے بات کریں، ایون دو شب برات کا مجھے یاد ہے بہت اچھے انداز سے کہ جب شب برات پر جو ہے وہ میں کوریج کے لیے نکلا تھا آن گراؤنڈ، تو میں آپ کے ہی اسی ٹاؤن کے بات کے آپ کے ہی یو سی کے چیئرمین کے پاس گیا، وہ قبرستان میں بڑا اچھا کام کروا رہے تھے، لیکن میں نے بڑی کوشش کی کہ ٹاؤن چیئرمین کا ٹائم مل جائے مجھے بات کرنے کے لیے، وہ ان دا اینڈ جا کے مجھے انہوں نے کہا آپ آفس آ جائیں، ہم آفس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ مطلب وہ ٹاؤن چیئرمین مجھے آن گراؤنڈ نہیں دکھائی دیا۔ اچھا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں آپ نے بات کی ٹاؤن چیئرمین کی، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں حیدرآباد میں کتنے ٹاؤن چیئرمین ہیں؟ 9 کے قریب ہیں۔ میں اپنے ایک ٹاؤن چیئرمین کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت اسامہ خان یوسفزئی شاہ لطیف آباد ٹاؤن کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کی بھی کارکردگی رکھیں، ان باقی 8 چیئرمینوں کی بھی کارکردگی رکھیں۔ اگر شاہ لطیف آباد ٹاؤن کے چیئرمین کی کارکردگی ان سے اچھی نہ ہوئی، ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسامہ خان از پرفیکٹ میں بالکل نہیں کہتا، کیوں؟ پرفیکٹ از اونلی اللہ، اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ نیند سے پاک، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ انسان محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، تو محتاجی تو ہے ابھی بھی۔ اور جو میں ایک بندے کی بات کر رہا ہوں اپنے ٹاؤن چیئرمین کی، ان سب میں سے، کیونکہ وہ ینگسٹ ہے، اس کے اندر جو ہے بڑی انرجی ہے، بڑا پوٹینشل ہے، اور وہ ان سے بڑا کام کر رہا ہے۔ رہی بات آپ نے بات کی کہ اس نے جو ہے وہ شب بارات میں جو ہے وہ قبرستانوں پہ سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ان دنوں میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا، اور 3 قبرستانوں کا تو انہوں نے وزٹ کیا، 2 قبرستان جو ان کے حلقے میں آتے ہیں، 9 نمبر کا قبرستان اور اوپر 11 والا قبرستان جو اوپر جو امانی شاہ کی طرف جو قبرستان ہے، وہ ان دونوں قبرستانوں کا بذات خود انہوں نے وزٹ کیا۔ جو ان کا حلقہ نہیں بھی ہے اپنا سچل سرمس ٹاؤن کے اندر جو ہے قبرستان ہے، گدی قبرستان، وہاں بھی انہوں نے وزٹ کیا۔ میں اس بات کی تائید کروں گا کہ نو ڈاؤٹ کام ہوا، اور بہت اچھا ہوا، قبرستان ہم خود گئے، ہم نے دیکھا، اور اس پروگرام میں میں نے اس بات کی تعریف کی کہ ٹاؤن یو سی چیئرمین جو ہیں وہ پراپر کام کروا رہے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ان کے اپنے آن گراؤنڈ آنے کی، لائک ہمیں بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے ان کا، مطلب ٹائم نہیں ان کے پاس۔ اچھا سر جی انصف بھائی، میں نے یہ کہا نا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ پرفیکٹ ہوگا ہر کام میں، ہو سکتا ہے شاید اس فیلڈ میں کہ وہ ٹائم نہیں دے پا رہا ہو، شاید اس فیلڈ میں وہ کمزور ہو، یا اس سے مس مینجمنٹ ہوتا ہو، یا مینیج نہیں ہو رہا ہو ٹائم، یا وہ ٹائم وہ دوسرے کاموں کو زیادہ دیتا ہو۔ اور جو اصل کام ہے، دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، بجائے اس کے کہ دیکھیں ہم نے عوام کو بتانا ہے نا، اور آپ لوگوں کے تھرو بتانا ہے ہم نے عوام کو کہ دیکھیں اس شاہ لطیف آباد ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے، سچے سرمس ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے، کس نے کتنا کام کرایا۔ تو آپ جیسے دوستوں کے تھرو ہی لوگوں کو پتہ چلے گا، بہت سارے دوستوں کو آن گراؤنڈ تو پتہ چلتا ہی ہے، لیکن آپ جیسے دوستوں کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی ان کو کہیں گے، اور باقاعدہ یہ انشاءاللہ وہ ٹائم بھی دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے۔ اچھا آپ کے ایک اور ٹاؤن چیئرمین ہے ٹاؤن پریڈ آباد سے، عدنان رشید صاحب،
ان کا مجھے مسئلہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ بات، کبھی وہ پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، پھر پارٹی انہیں دوبارہ پارٹی میں لے بھی لیتی ہے، پھر وہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کی جو ڈگمگاہٹ اس کا ریزن کیا ہے؟ اچھا جی، اس کے حوالے سے بڑا بریفلی ہم نے جو ہمارے دیکھیں، کیونکہ ہمارے ایک میکینزم ہے، ہیرارکی ہے نا، پریزیڈنٹ سندھ ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے ڈویژنل صدور ہوتے ہیں، اس کے نیچے ڈسٹرکٹ کا صدر ہوتا ہے. تو پریزیڈنٹ سندھ ابھی پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے بات کی اس حوالے سے، تو انہوں نے کٹ کلیئر ہمیں کہا ہے کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے. اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے، کیونکہ دیکھیں جب تک پارٹی میں بھی پارٹی ہوں، لیکن میرے سے جو اوپر کی ہیرارکی ہے، اگر وہ ہمیں کہتی ہے کہ وہ پارٹی میں نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ ہیں. تو ہیرارکی نے یہی کہا ہے کہ وہ اس وقت پارٹی میں نہیں ہے، چونکہ ان کے تھوڑے معاملات ٹھیک نہیں تھے، جس معاملات کی نشاندہی انہوں نے کی، تو ہم نے پارٹی کو لبیک کہا ہے اور پارٹی کے جو آرڈرز تھے ان کو اوبے کیا ہم نے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ابھی اس وقت پارٹی میں نہیں ہے، ان آفیشیلی نہیں ہے. اچھا، آفیشیلی ان کے خلاف ابھی کوئی اقدام نہیں ہوا، تو لہٰذا ان آفیشیلی کہوں گا. صحیح ہو گیا. ویسے مطلب پارٹی نے ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا تھا نا، مطلب پہلے وہ ہوئے، پھر وہ پارٹی سے منحرف ہو گئے، آپ لوگوں نے ہٹا دیا، سسٹم ختم ہو گیا، پھر دوبارہ جو ہے وہ الیکشن ہوئے، پھر دوبارہ وہ جیت گیا اور پھر آپ لوگوں نے ان کو ٹکٹ دیا. تو میرے خیال میں پارٹی فیصلے نہیں کر پا رہی ہے. تو پھر نہیں فیصلے دیکھیں، انسان ہے نا، میں نے آپ کو کہا پرفیکٹ از اونلی اللہ. انسان ہے، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی اچھا فیصلہ بھی ہوگا، کبھی برا فیصلہ بھی ہوگا. برے فیصلے کا خمیازہ بھگتتا ہے انسان، اور اچھے فیصلے کا بھی اس کو جو ہے ملتا ہے، صلہ ملتا ہے. تو شاید اچھا ہے یا برا ہے یہ تو عوام ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ فیصلہ اچھا تھا یا برا تھا. لیکن یہ ہے کہ بظاہر ہماری ہیرارکی نے جو بہتر سمجھا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہی فیصلہ کیا ہیرارکی نے. اور جو ہمارے پریزیڈنٹ سندھ تھے انہوں نے جو فیصلہ مناسب لگا سندھ کی کیبنٹ کو، تو وہ فیصلہ جب نیچے کی طرف فارورڈ ہوا تو ہم نے اس کو منون مانا ہے. اچھا، ایک اور چیز یہاں پر میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ہمارے الیکشن ہوئے، انتخابات جو ہوئے، اس میں حیدرآباد سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹھیک ٹھاک ووٹ پڑا، اور بقول آپ کے بہت سارے رزلٹ چینج بھی ہوئے، چیزیں ہوئیں، وہ فارم 45 فارم 47 وہ بہت سارے معاملات سامنے آئے ہمارے پاس تھا. لیکن حیدرآباد سے بالآخر آپ کے ایک ایم پی منتخب ہو گئے، ریحان راجپوت صاحب. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا بھی کوئی ایسا مطلب ووٹ پڑا جتنا مجھے اندازہ ہے وہ خان صاحب کے نام پہ پڑا، بیکاز دنیا خان صاحب کو جانتی ہے اور حیدرآبادی قیادت کو ایسا لوگ نہیں جانتے. تو جتنا ووٹ پڑا، چاہے پھر وہ نشان چینج ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن ووٹ تھا عمران خان کے نام پہ. ووٹ پڑنے کے بعد، ایم پی منتخب ہونے کے بعد، ریحان راجپوت صاحب کی بھی کارکردگی اگر ہم دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر. حیدرآباد دکھتے بھی نہیں ہیں وہ بہت سارے مسائل پر. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کیا. ہمیں تو دیکھیں، ہم پارٹی کے لوگ ہیں، ہمیں تو وہ نظر آتے ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے، ہمیں نظر آتے ہیں وہ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں تو دیکھیں، یہ تو اگلے انتخابات میں عوام فیصلہ کر لے گی کہ کون نظر آیا کون نہیں نظر آیا. ہمیں پارٹی کے حساب سے بھی انہوں نے دو دن پہلے ابھی افطار ڈنر کرایا ہے. تو وہ تو ہمیشہ سے ابھی امریکہ میں تھے نا وہ. جی، وہ دیکھیں کچھ معاملات تھے ان کے، کوئی مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ آف کر کے گئے اور پارٹی کو باقاعدہ بتا کے گئے اور پارٹی سے اجازت لے کر گئے، بغیر اجازت کے نہیں گئے. امریکہ گئے ہیں، کسی کوئی ان کے بچوں کا کوئی تھا، کوئی وہاں پہ شفٹنگ ہو رہی تھی، کوئی ان کا مسائل چل رہے تھے، تو اس حوالے سے ان کی کوئی پڑھائی کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اس حوالے سے وہ گئے تھے اور پارٹی کو انفارم کر کے گئے. تو اب واپس بھی آ گئے. لیکن جس علاقے سے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، چونکہ وہ میرا بھی علاقہ لگتا ہے نا جہاں وہ سارا سسٹم ہے نا، تو ہم ابھی وہاں دیکھ رہے ہیں وہاں کی سڑکیں، وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کی چیزیں، لائٹ کے مسائل، مطلب بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو شاید جس وقت ہم نے دیکھا کہ جب ایم کیو ایم کے ایم پی ایس کھڑے ہوتے تھے نا، تو وہ کہیں نہ کہیں عوام میں آ کے مسئلہ پوچھ ہی لیا کرتے تھے. لیکن باخدا یہ بات حقیقت ہے کہ الیکشن ہوئے میرے خیال میں 2.5-3 سال تو ہوگا اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2-2.5 سال ہو گئے. تو اتنے ٹائم سے میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ وہ میرے علاقے میں آئے اور کبھی انہوں نے آگے پوچھا ہو بھائی یا کوئی مسئلہ ہے میں تمہارے علاقے کا ایم پی ہوں. تو میرے خیال میں یہ سوال نشان ہے کہ پھر اگلے سال کیا اگلے انتخابات میں عوام دوبارہ منتخب کرے گی آپ کے نمائندوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریحان راجپوت کو تو منتخب نہیں کرے گی. ہاں،
इमरान खान के नुमाइंदे को मुंतखब करेगी। अगर इमरान खान का नुमाइंदा रेहान राजपूत हुआ तो रेहान राजपूत को मुंतखब करेगी, अगर इमरान खान का नुमाइंदा अनसब हुआ तो अनसब को करेगी, अगर इमरान खान का नुमाइंदा कारी साहब हुआ तो कारी साहब को करेगी। लेकिन क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि पार्टी पे भी तो एक धब्बा लग रहा है ना काम ना होने का। अच्छा देखें, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। देखें, इस वक्त 2008 से लेकर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस सीन में बरा जमा है। मैंने एमकेएम का दौर भी देखा है, मैंने पीपल्स पार्टी का भी दौर देख रहा हूँ। ये दो पार्टियों का दौर तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जितनी मेरी उम्र है। मैं नहीं समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदे इस तरीके कार से आए होंगे जिस तरीके कार से पीटीआई के हैं। पीटीआई के कितना भी बड़ा नुमाइंदा हो, उससे मिलने में आपको कोई कबाहत, कोई परेशानी, कोई ऐसा नहीं होगा कोई आपको गिरेबान से पकड़ रहा है, कोई आपको हटा रहा हो, किसी का गार्ड आगे आ रहा हो। नहीं जी, आप इजीली फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं एनी टाइम। सदर मुमलिकत थे हमारे आरिफ अलवी साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बता रहा हूँ, आप कल जाएं उनके घर वो आपको मिलेंगे। सदर मुमलिकत रह चुके हैं, पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, वो शख्स आपको मिलेगा वहाँ पे। तो ऐसे ही हमारे प्रेसिडेंट सिंध, एनी टाइम आप चले जाएं, रात को 3 बजे भी उनके घर जाएंगे वो आपको मिलेंगे। एज इट इज़ अभी आप मेरे साथ चलें, मैं आपको जिस भी यूसी चेयरमैन के आप मुझे कहेंगे कि इसके मुझे अभी इससे मुझे मिलवाओ, इस टाइम भी वो आपको मिलेगा। तो हमें मिलने में उसमें कोई परेशानी। हमारा असल मसला क्या है, हमारी असल परेशानी क्या है? हमारी असल परेशानी ये है कि जो आपने बात की कि सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये किसका काम है? हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम है। देखें, हम हुकूमत में नहीं थे, हम जब हुकूमत में थे, देखें मेरी तो पहली प्रायोरिटी भी ये होगी, जब भी हम गवर्नमेंट में आएंगे सिंध में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब भी गवर्नमेंट बनेगी, हम बात करेंगे एजुकेशन की, एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। हम बात करेंगे हेल्थ की, हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे। हम आएंगे, ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर लास्ट में आएंगे। देखें, आप हमारे मॉडल्स ले लें, आप केपीके में जो है वो अभी पिछले दिनों हम गए थे, हमारे हैदराबाद के दोस्त काफ़ी यूसी चेयरमैन ये वो सब हम गए थे, तो हमने वहाँ पे क्या देखा, पुलिस का निज़ाम जो है, देखें यहाँ पे आपका पुलिस का निज़ाम कैसा है। अभी बदीन स्टॉप पे एक वाक़या हुआ और वो वाक़या ऐसा हुआ कि पुलिस की अपनी नाअहली की वजह से, इतनी नाअहल पुलिस मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी जो सिंध में है, हैदराबाद के अंदर है। आपने देखा इतनी बड़ी नाअहली उन्होंने दिखाई कि 2 लोग, एक जिसका उस वाक़ये से कोई लेना देना नहीं था और दूसरा जो अपनी एनसी कटवा के पुलिस के साथ गया था वो भी मर्डर हो गया उसका, और जिसका इस वाक़ये से कोई लेना देना नहीं था उसका भी मर्डर हो गया। फिर इसको लसानी बुनियादों पे उठाया गया इसी मसले को। अब आप अंदाज़ा करें उनके घर में कोहराम मचा होगा, उन दोनों के घरों में जनाजे होंगे, उन दोनों के बीवी बच्चे रो रहे होंगे, उन दोनों के घर वाले रो रहे होंगे। और कितने, ये किसका काम था? ये सूबाई गवर्नमेंट का काम था, ये सूबाई गवर्नमेंट ने इस इदारे को ठीक करना था। ये काम किसका था? ये काम वज़ीर आला सिंध का था, मुराद अली शाह का था। आज आप देखें, आज मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा करें, गवर्नमेंट में भी ये खुद कैनाल के ख़िलाफ़ भी ये खुद एहतजाज करें। मतलब ये कहाँ, ये कौन से लोग हैं, क्या खा के आते हैं, क्या क्या करते हैं, ये कुछ सोचते नहीं है। या वो खान साहब ने कहा था ना, एक तो इनके पास दिमाग भी नहीं, दूसरा पढ़े लिखे भी नहीं है ये तो वो वाली बात है, कोशिश भी नहीं करते ये। तो ये ऐसे तो लोग साइन, उधर जो है आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने साइन वहाँ पे कर दिए कि कैनाल बनाओ। कैनाल पंजाब में बन रहे हैं जी। इंडिया ये तजर्बे करके फेल हो चुका है और हम अभी पाकिस्तान में तजर्बे कर रहे हैं। सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा इशू है, इस इशू से हैदराबाद में 3 मीठे पानी की नहरें थी, 3। इस 3 नहरों में इस वक्त 70% मुसग़्ग़र सेहत पानी है, आप पी नहीं सकते। आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी उससे। आप क्या कर रहे हैं? पूरा हैदराबाद, पूरा लतीफ़ाबाद, पूरा शहर हैदराबाद क्या कौन सा पानी पी रहा है? फ़िल्टर वाला पानी पी रहा है, पैसे लेके पी रहा है। ये किसका काम था? ये गवर्नमेंट का काम था, साफ़ पानी देना। साफ़ पानी के साथ हमने क्या किया? देखिए, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है ना। सर जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपने बात की कि ये कुछ नहीं बना हुआ, रेहान राजपूत के हल्के में कुछ भी नहीं हुआ। देखें, जब भी हमारी गवर्नमेंट आएगी, आपको सबसे पहले हमारा एजुकेशन सेक्टर दिखेगा, उसके बाद हमारा हेल्थ सेक्टर दिखेगा, उसके बाद हमारे इदारे ठीक करना। देखिए, जब इदारे ठीक होंगे, आपको एमपीए के पास नहीं जाना पड़ेगा। एमपीए क्या होता है? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो वो अगर प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर ऑफ असेंबली में जाके क्या करता है? उसने क्या रोड
رستے پاس کروانا. نہیں جی, اس کا مین کام یہ ہے لیجسلیشن کرنا. وہ لیجسلیشن کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ بھائی میرے حلقے میں کیا کمزوریاں ہیں, کس کس چیز کو, کس کس سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے, کس کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. تو بجائے اس کے ہم ایم پی ایس کو, یہ ہمارے اندر بھی یہ کمیاں رہی ہیں کہ ہم نے ان کو فنڈز دے دو, ان کو یہ پیورلی کام کس کا ہے؟ یہ پیورلی کام لوکل گورنمنٹ کا ہے. جو لوکل نمائندے ہوتے ہیں, جن کو گلی محلے کا پتہ ہوتا ہے, ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ سڑکیں بھی بنوائیں, وہ لائٹیں بھی ٹھیک کرائیں, کیونکہ وہ 24 گھنٹے یہاں اویلیبل ہوتے ہیں. جو ایم پی اے یا ایم این اے ہوتا ہے, وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے یا ممبر پروونشل اسمبلی ہوتا ہے. ان نے اسمبلی میں قانون سازی کرنی ہے, روڈ پہ کھڑا ہو کے اور ٹھیکیدار کو دیکھے گا کہ یہ سارا دن روڈ. نہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن کم از کم میرا یہ مدعا ہے کہ کم از کم ایم این اے ہو یا ایم پی, اس کو عوام میں آنا چاہیے. ایگزیکٹلی, مطلب آ کے کم از کم عوام سے پوچھے تو کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا, اس بات سے میں متفق ہوں. اس بات ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, وہ ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی عوام میں ضرور آنا چاہیے. باقی جہاں تک سندھ حکومت کی بات رہی تو سر وہ تو ویسے ہی پیرس بنا رہے, تو پیرس تو بن جاتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں, تو وہ تو الگ ہی مدعا ان کا. تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے, یقینی طور پر میں آؤں گا, اس چیز پر بھی آؤں گا میں. یہاں وقت ایک بریک کا لیتے, چھوٹا سا بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ موٹر سائیکل. رمضان کرم ہے, رمضان رمضان. ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے, مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے. فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے. وائٹ میٹ سب سے سستا, سب سے اچھا. جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن, جیسے برسوں بعد نظر آئے سب آرزوؤں کا ملن. حیدرآباد میں رہائش اور آسائش کی نئی دنیا آپ کے لیے. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد, دی گیٹ وے ٹو حیدرآباد. M9 موٹر وے پر حیدرآباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ, جہاں ہے 125 گز, 250 گز اور 500 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس, ساتھ ہی 2000 گز اور 3000 گز کے عالی شان فارم ہاؤس پلاٹس. آغاز کیجئے ایک نئے سفر کا, بنائیں اپنی زمین پر اپنا گھر. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. پلاٹس کی قیمتیں آپ کے بجٹ کے مطابق. بہت آسان بکنگ, ماہانہ قسطوں کا آغاز 10,000 روپے سے, 5 سال کی بے حد آسان قسطوں میں ادائیگی. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. کھلی فضا میں زندگی کی تمام ماڈرن سہولتوں سے آراستہ, محفوظ گیٹڈ کمیونٹی, شاندار گولف کورس, شاہد آفریدی کرکٹ اکیڈمی, اعلیٰ ترین ٹاؤن پلاننگ, 200 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ,
मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान रमजान का रंग है रमजान, रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। जी बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है,
فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لولاک لمحہ ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لولاک لمحہ ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ماشاءاللہ 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 جی ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل بہت بڑے انداز سے جناب راشد شیخ صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کریم مزید برکت ترقی عطا فرمائے اور بہت پیارے مہمان بھی یہاں موجود ہیں مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں انصف قریشی صاحب بھی موجود ہیں راشد صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ اور یہاں پر میں مبارکباد دینا چاہوں گا جناب خالد حسین انصاری صاحب جو کہ ادائیگی عمرہ کر آئے ہیں حیدرآباد نیوز کی جانب سے آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں خالد حسین انصاری صاحب کو اور نورانی پکوان سینٹر کے روح روا جناب بلال نورانی صاحب کو جو ہماری ٹرانسلیشن تواتر کے ساتھ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے اور ساتھ ہی داتا پکوان سینٹر کے جناب وسیم سہروردی صاحب آپ بھی ہماری ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اور 27ویں شب کو بہت ہی پیارا آپ اجتماع کرنے جا رہے ہیں جس میں سحری کا بھی اہتمام کیا جائے گا پکا قلعہ میں اللہ کریم آپ کو بھی وسیم سہروردی صاحب اور داتا پکوان سینٹر کے روح روا کو بھی آباد و شاد رکھے جی جناب
جی جناب عالی، اور یقینی طور پہ جو ہے وہ ہم گفتگو بھی کر رہے تھے اور ٹاور ایسوسیشن کی ہم نے بات بھی کی تھی ابھی. جی آج اس کے روح روا بھی انشاءاللہ ہم نے بلائے ہیں. تو جناب عالی ہم جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح سے بریک سے پہلے کیا بات میں گفتگو کر رہا تھا، میرے پاس یہاں پہ کچھ کمنٹس بھی ہیں، میں وہ بھی لوں گا ابھی ہاتھ کے ہاتھ. جو ہے وہ یہ پتہ نہیں کس کی آئی ڈی ہے، پچھلے سال بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس بڑے کمنٹس آئے اس آئی ڈی سے. اپنا جب کوئی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ آتا ہے نا تو اس آئی ڈی سے آتے ہیں کمنٹ. میاں نواز لندن والا، یہ آئی ڈی ہے کسی کی، پتہ نہیں ہے کس کی ہے، تو اس پہ کمنٹ آیا ہوا میں نے اپنی اولاد کو سیٹ کر دیا، اب تم بھی لگے رہو بیٹا. تو یہ میاں نواز شریف کے نام پہ کتنی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وہ ہمیشہ جب کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آتا ہے تو کمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا واللہ عالم یہ کون ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہماری نشریات جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ دیکھی جا رہی ہے. آئے گا ہم ابھی 40 منٹ 45 منٹ ہم لوگوں کو لائیو آئے ہوئے ہیں اور 2000 کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نشریات جو ہے نا وہ بہترین انداز سے دیکھی جا رہی ہے، تو یہ بہت شاندار کام ہو رہا ہے. میں کس کے لیے دیا یہ پیغام کس کے لیے؟ یہ پیغام انہوں نے بیسیکلی پی ٹی آئی والوں کے لیے دیا تھا، ہم نے تو سیٹ کر دیا تم بھی. ہاں تو جو ہے وہ یہ والی بات چل رہی ہے. بہرحال میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے جس طرح گفتگو نکلی سندھ حکومت کی، تو سندھ حکومت نے تو یہ کہا تھا کہ ہم حیدرآباد کو پیرس بنا دیں گے. دوسرا پیرس دیکھا جائے گا، وہ پیرس کہ جہاں نہ سڑکیں ہیں، وہ میں ایک شعر کہتا ہوں کہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے مکانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو انہوں نے پوری کوشش کی سندھ حکومت نے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں پہاڑوں کے اوپر اور پھر وہیں زندگی گزاریں. لیکن میں عبید صاحب کی دوبارہ آؤں گا. عبید صاحب ایک جانب ٹھیک ہے ہم نے جتنی پی ٹی آئی کی بات کی تمام تو چیزیں، لیکن دوسری جانب اگر ہم سندھ حکومت کی کارکردگی پر بات کریں تو چونکہ آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، یہاں پر بھی اگر میں بات کروں ضلعی حکومت کے اندر بھی اور ویسے بھی لائک حیدرآباد کے اندر بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ میئر صاحب کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بعض جگہوں پر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو ہے نا وہ جب بھی آپ لوگوں کے اجلاس ہوتے ہیں چیزیں ہوتی تو بہت ساری جگہوں پر آپ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ شاید منظور نہیں ہوتی، تو جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو شور شرابہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب تک جو حیدرآباد اور ہم جو ہے وہ سندھ کی بات کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک پرفارم کر پائی ہے؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آج سے تو نہیں ہے نا گورنمنٹ میں، یا یہ صرف یہ 1.5-2 سال کا یہ جو میئرشپ کا ٹینور ہے، جو جھوٹے طریقے سے فراڈ طریقے سے بدماشی سے اور پولیس گردی سے جو ہے یہ لوگ ہم سے جو یہ مینڈیٹ ہمارا چھین کے گئے، کیونکہ ورنہ میئر ہمارا آتا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم سے جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے اور سب کچھ کرنے کے بعد یہ اس لیول پہ پہنچے کہ یہ ان لوگوں نے اپنا جھوٹا میئر تو لے کر آ گئے یہ لوگ، لیکن ان سے کام تو نہ پہلے ہو رہا تھا نہ آج ہو رہا ہے اور نہ آئندہ ہوگا. اب میں آپ کو اس کی سمپل سی ایک مثال دے دیتا ہوں. اس وقت لوکل گورنمنٹ کا آپ وہ اٹھا کے دیکھیں، اجلاس اٹھا کے دیکھ لیں، میئر صاحب اجلاس بلاتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کون سی ہے اس وقت؟ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا اول تو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور جب پتہ بھی ہوتا ہے تو ہماری تعداد کو اتنا کم کیا گیا ہے جان بوجھ کے کہ وہ جو ہے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے انہوں نے، اور وہ انہوں نے جس بھی اس کو پاس کرانا ہوتا ہے قانون کو وہ پاس کرا لیتے اپنے مفاد میں، اور وہ پاس کرا لیتے اس قانون کو. ابھی دیکھیں ان کے خود کے نظام کے اندر تضاد ہے. ابھی کچھ دن پہلے شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا تھا کہ کوئی جو ہے پارکنگ کی پرچی فیس نہیں لی جائے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ حیدرآباد کے جس علاقے میں جائیں گے، آپ شاہ لطیف آباد کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حسین آباد کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ قاسم آباد کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں. ایون سب سے زیادہ جو گند مچا ہوا ہے اس وقت وہ سٹی کے اندر مچا ہوا ہے، میاں سرفراز کے اندر مچا ہوا ہے، اپنا پریٹ آباد کے اندر مچا ہوا ہے، نیرون کوٹ کے اندر مچا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنے کارندے جو یہ بھرتی کرتے ہیں، پہلے ان کو اپنے جیالوں کو بھرتی کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے اندر بھرتی کرتے ہیں، پھر ان سے الٹے سیدھے کام لیتے ہیں، ان سے الٹے سیدھے کام کروائے جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ کاروباری شخصیت کے اوپر رشیدہ بانو نے وہ ایف آئی آر میں نے سنا ہے کہ کروا دی ہے. اب رشیدہ بانو کون ہے؟ آپ ان کی آئی ڈی اٹھا کے دیکھیں گے تو سارا دن جام خان شوروں کے اس نے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں، سارا دن وہ جو ہے وہ کہتی ہیں میں ان کی بندی ہوں، میں کیا کر لو گے میرا. اور وہ غریب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کر رہی ہیں، کسی کا ٹھیلا کسی کا پتھارا.
آئے ہم بتاتے ہیں کہ غلط بلڈنگیں کون سی ہیں. میں ایز اے آرکیٹیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ غلط بلڈنگ کہاں بن رہی ہے. آ جاؤ سندھ بلڈنگ کنٹرول کو اٹھاؤ, جو کمرشل جو کمرشل بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کمرشل کام کیسے ہو رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آ جائیں آپ, جو ہے یہ پولیٹیکل اسٹنٹ نہ ماریں اور غریب لوگوں کو تنگ نہ کریں. اس رمضان کے مہینے میں جتنی بددعائیں اس عورت نے لی ہیں نا ان غریبوں سے, شاید ہی کسی نے لی ہو. ایز اٹ از آپ شہر میں دیکھ لیں, ساری جگہوں پہ پرچیاں چل رہی ہیں, اور پرچیاں والے سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بولا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کاشف صاحب نے دیا ہمیں. کاشف صاحب کون ہے؟ میرے حیدرآباد ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود اپنے آپ میں کنٹروورسی ہے, ان کے اپنے آپ میں اعمال میں جو ہے وہ تضاد ہے, تو کہاں سے یہ دوسرے عوام کے لیے سوچیں گے؟ وہ اپنے اس میں لگا ہوا, اپنی جیب بھرنے میں لگا ہوا ہے, وہ اپنی جیب بھرنے میں لگا ہوا ہے. دونوں طرف سے گیم چل رہا ہے, تو حیدرآباد کا نقصان ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ ہوا تھا ہمارے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جہاں تک اپوزیشن کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. رانی باغ ہمارے پاس صرف ایک ہی فن لینڈ ہے پورے حیدرآباد میں, جو سب سے بڑا فن لینڈ ہے ایک ہی ہے. اب رانی باغ کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ سولڈ آؤٹ کر رہے ہیں, یہ بیچ رہے ہیں اونے پونے داموں, سمجھ لیں یہ ایسا قانون انہوں نے پاس کرایا ہے کہ رانی باغ اب بکے گا. صحیح, ایسا قانون انہوں نے پاس کرایا. اس پہ ہمارے جو اپوزیشن تھی, ہماری جتنی بھی اپوزیشن تو نہیں, ہماری جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف میں جو اپوزیشن میں بیٹھے دوست ہیں ہمارے, ان سب نے اس کا بائیکاٹ کیا. ہم سب نے جو ہے وہ آواز بلند کی اس کے خلاف کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ناجائز ہو رہا ہے. تو کر رہے ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے, لیکن یہ نظام اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا. یہ خان صاحب بھی کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا, اب ہم سمجھ گئے کہ نظام کی خرابی کہاں ہے. جو ملک کو چلانے والے ہیں وہ کبھی بھی سیدھے لوگوں کو نہیں لے کر آئیں گے کہ سیدھے لوگ یا آ جائیں. وہ جو جیت کے آتے ہیں, سیدھے لوگ جب جیت کے آتے ہیں ان کو جیتنے نہیں دیا جاتا, غلط لوگوں کو جیتنے دیا جاتا ہے تاکہ ان کے بھی کام ہو, ان کے بھی کام ہو, عوام بیچ میں پستی رہے. اچھا, یہ بات آپ کی بالکل کسی حد تک بجا ہے, ٹھیک ہے کہ یقینی طور پہ یہ جو خرابیاں ہیں, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اگر دونوں جماعتیں مل کے ایک پیج پر آ جائیں اور ایک جگہ آ کے اکٹھی ہو جائیں, جس طرح خان صاحب نے پہلے جب ان کی حکومت نے کوشش کی کہ بھائی تمام تر جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہوں, مل کے کام کریں, تو کیا ایسا پاسبل ہے حیدرآباد میں؟ خاص طور پہ میں لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ کی بھی کثیر تعداد ہے, آپ کی اسی چیئرمینس کی بھی, کہ اگر کہیں ایک اکٹھے ہو کے بیٹھ جائے اور شہر کی بھلائی کے لیے کام کر لیں. جی دیکھیں, شہر کی بھلائی, شیر کے منہ کو آپ خون لگا دیں, اس کے بعد اس کو کہیں کہ جو ہے وہ آپ بسکٹ پہ گزارا کرو, تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایک ایک ورکر کے منہ کو خون لگ چکا ہے پیسوں کا. آپ ان کے کارکنوں کو, میں تمام لوگوں کی تو بات نہیں کرتا, بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے ان میں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن زیادہ تر ان کے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں کو جو ہے بڑوں نے ہی لگایا, کیونکہ جب بڑا چوری کر رہا ہے تو چھوٹا چوری سے مانے گا, وہ بھی نہیں مانے گا. صحیح بات ہے. تو ان کا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, ایک چین بنی ہوئی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ ان کے ساتھ 10,000 مرتبہ بیٹھ جائیں, یہ باز نہیں آتے, یہ چوری کریں گے, یہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے. 2008 سے گورنمنٹ میں, آپ کو پتہ ہے سندھ گورنمنٹ کا سالانہ بجٹ کتنا تھا؟ تقریباً جب ہم اپوزیشن میں تھے سندھ اسمبلی کے اندر, تب میرے خیال میں کوئی 1200 ارب روپے کا تھا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ جو تھا, سالانہ بجٹ. اب آپ حیران ہو جائیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 6-7 کروڑ آبادی والا صوبہ, اس کے اندر 1200 ارب روپے کا بجٹ, اور 1200 ارب میں سے جو مختص کیے جاتے ہیں 900 ارب روپے صرف سیلریز کی مد میں, صرف سیلریز کی مد میں, جو انہوں نے جعلی بھرتیاں کی ہوئی ہیں. کیونکہ میں تو ایم پی اے بن گیا ہوں نا, مثال دے رہا ہوں میں, ایک بھائی پیپلز پارٹی سے یا کوئی بھی ایک ایم پی ہے, اس نے نوکریاں دینی ہلکے میں, وہ یہ وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا, اب وہ جعلی بھرتیاں کر رہا ہے. انہیں اب 900 ارب روپے, اگر 1200 میں سے 900 ارب نکال دے, پیچھے کتنے رہ گئے؟ 300 ارب روپے. اب 300 ارب میں آپ نے انفراسٹرکچر چلانا ہے, 300 ارب میں آپ نے ایجوکیشن سیکٹر چلانا ہے, 300 ارب میں اپنے ہیلتھ سیکٹر چلانا ہے. کون سے سیکٹر چلائیں گے؟ یہ 3 انفراسٹرکچر ایک منصوبے کو اٹھا کے لے گئے, 50 ارب 100 ارب, اگر بڑا منصوبہ ہو تو 100 ارب تو اسی میں ہی لگ جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوگا اس سے؟ انفراسٹرکچر سندھ کا ٹھیک ہوگا؟ کراچی کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں, ہمارا جو میٹروپولیٹن شہر کراچی, جو جس کو پورٹ لگتا ہے, جو انٹرنیشنل شہر ہے, جو اس سے پہلے ہمارا کیپٹل تھا پورے پاکستان کا, اس شہر کو کیا بنا دیا ہے؟ اس شہر میں
عرب سے شہزادے اترتے تھے، اس شہر کو کیا بنا دیا. یہ حیدرآباد جو تھا یہ پھولوں کا شہر تھا، یہاں پہ ہر طرف درخت ہی درخت تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھا. آج آپ دیکھ لیں کونو کارپس پلانٹ ایک لگا دیا گیا ہے تاکہ یہ جلدی بڑا ہوتا ہے، بھائی یہ لگا دو جان چھڑا لو، حالانکہ یہ پلانٹ ہی ٹھیک پلانٹ نہیں ہے. یہ پلانٹ ہی ٹھیک پلانٹ نہیں ہے. سر اگر ہم ٹھیک ایک جانب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومتیں ہیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہی، چیزیں نہیں ہو پا رہی. ایک وقت آپ کا بھی تو حکومت کا آیا تھا، مطلب اس میں بھی ایسا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی جو نعرہ آپ لوگ لے کر آئے تھے. اگر وہ آ جاتی میرے خیال میں تو شاید آج چیزیں چینج ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہمارا دور تھا نا 3.5 سال تھے ہمارے، 3.5 سال میں سے 2 سال تو ہمارے کرونا کھا گیا، پیچھے بچا 1.5 سال. 1.5 سال میں 1 سال پورا ان کا رونا، پی ڈی ایم کا رونا تھا، روڈوں پہ نکلے ہوئے تھے. اس کے باوجود جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا، جس طرح ہم نے اکانومی ہماری کولیپس ہو چکی تھی. آپ یہ دیکھ لے کہ جو بلوچستان میں ریکارڈک تھا وہ کون لے کر آیا پاکستان دوبارہ. وہ کیس ہمارے اوپر وہ لوگ جیت گئے تھے، وہ پیسے ہم نے بھرنے تھے، وہ پیسے ہم نے دینے تھے. وہ کیس کس وجہ سے گیا تھا؟ زرداری صاحب کی وجہ سے. کیوں؟ وہ مسٹر 10% ہے، وہ پیسے مانگ رہا تھا ان سے کہ لاؤ میرا حصہ دو. ایک تو باہر سے پیسہ آ رہا ہے. اچھا دوسرا یہ ریمیٹنسز، اوورسیز ریمیٹنسز جو ہمارے دور میں آئی ہیں وہ 22 ارب روپے سے بھی زیادہ کی ہیں. ان کے دور میں 6 ارب روپے تھی. باہر سے لوگ ہمارے اوپر اعتماد کر کے، پاکستان کے پرائم منسٹر کے اوپر اعتماد کر کے انویسٹمنٹس یہاں لے کر آ رہے تھے. دیکھیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس میں بھی 9 ماہ لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق کی 7 دن میں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ راتوں رات 75 سال کا گند عمران خان راتوں رات ٹھیک کر دے. ابھی خان صاحب جیل میں ہیں، کس سزا میں؟ جو پیسے سپریم کورٹ میں خان صاحب کی بدولت آ گئے، جو پیسے یہ دانش، یہ جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ جو ہے 40 ملین پاؤنڈ یہ کہتے ہیں، کتنے ملین ہے یہ کیا ہے؟ خان صاحب کو اسی کیس میں سزا ہوئی ہے. کس کیس میں؟ جو پیسہ خان صاحب چوروں سے باہر سے واپس پاکستان لے کر آئے اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، خان صاحب کی اپنی جیب میں نہیں گئے، اس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے. اندازہ کریں یہ اس ملک کا حال ہے. سر وہ تو ہے، لیکن تو ہمارے بڑے کارنامے ہیں سر جی. ہم نے ابھی کیا کرنا تھا؟ دیکھیں ہم نے کیا کیا. سندھ گورنمنٹ تھی یہاں پہ، تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں تھی. ہم نے ایشو کرنا چاہا کہ ہم صحت کارڈ سندھ میں بھی دیں گے. سندھ نے اعتراض کیا، سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ ہم نہیں دیں گے. یہ اندازہ کریں لوگوں کی کتنی دشمن بنی ہوئی ہے یہ جماعت. یہاں پہ یونیورسٹی کی بات ہوئی کہ حیدرآباد کو ایک یونیورسٹی دی جائے. سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا. اس کے اوپر وہ اٹھایا، بلاول کا اپنا بیان ہے کہ ہماری لاشوں پہ سے بنے گی یہ یونیورسٹی. کیوں بھائی؟ سندھ میں حیدرآباد میں کیا انسان نہیں رہتے ہیں؟ حیدرآباد میں کیا آپ لوگ کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ حیدرآباد میں بنے، جامشورو میں بنے، کراچی میں بنے، خیرپور میں بنے، سکھر میں، ہر جگہ بنائیں یونیورسٹیز. یہ تو اچھی بات ہے، جہاں جہاں پہ ضرورت ہے بنائیں. حیدرآباد کو ضرورت تھی تو کیوں نہ بنے یہاں پہ؟ بلاول نے بیان دیا، آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا اگلا، وہ یہ بڑا ینگسٹ ہے اور یوں ہے اور وہ. کہاں گیا اس کو آکسفورڈ گیری؟ کہاں گیا وہ؟ اب یہ آپ تعلیم دے رہے ہو کہ آپ لوگوں کو یہ بول رہے ہو کہ میری لاش پہ سے جو ہے نا یہ یونیورسٹی بنے گی. سر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے، حل صرف ایک ہی ہے. حل ایک ہی ہے، ایک مخلص. اب کسی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایکسپرٹ آ جائے، کوئی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم نے چوری روکنی ہے. ایک مخلص بندہ چاہیے. اس وقت دیکھیں یہاں تو چھوڑیں، دیکھیں باہر کی دنیا عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. حل صرف ایک ہی ہے، عمران خان. عمران خان کو لانا ہوگا اور ان کو جانا ہوگا. کیونکہ یہ دیکھیں نا، عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے میرے خلاف. یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، یہ سب اکٹھے ہو گئے. اب دھیرے دھیرے بیان دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے اس نے کہا تھا. لیکن کیا ہے، آج وہی عمران خان جیل میں بیٹھا اس نے کہا تھا کہ میں جیتوں گا یہ الیکشن بھی. وہ الیکشن بھی ہم جیت گئے تھے. الیکشن کے دن آپ تو یہاں کے لوکل ہیں حیدرآباد کے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا، کتنی فائرنگ ہو گیا، ہمارے کتنے لوگ یہاں پہ زخمی ہوئے. کیا یہ ایسے الیکشنز ہوتے ہیں؟ چلے ہم جیت گئے تو آپ حوصلے سے برداشت کرو اس کو. عوام نے ہمارا ساتھ دیا، آپ کا نہیں دیا. آپ اگلی دفعہ کے لیے اچھی ٹرائی کرو. یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو گولیوں کی نظر کریں. کیا یہ علاقہ غیر ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ہم گولیاں مارے یہاں پہ؟ فار ایگزامپل اگر اگلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو جو ہم نے ابھی اس دفعہ دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتی
تو جو نیچے کے لوگ تھے یعنی خان صاحب کے بعد کی جو قیادت تھی بہت سے لوگ چھوڑ کے مختلف پارٹیز میں چلے گئے یعنی اینڈ ٹائم پہ جنہوں نے دھوکہ دے دیا. تو کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں ایسے اب مخلص لوگ موجود ہیں جو خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو انصف بھائی ایک بات بتاتا ہوں. اگر میں آپ کو یہاں پہ آپ ایک بندہ میرے پیچھے کھڑا کر کے میری کن پٹی پہ پستول رکھ کے مجھ سے انٹرویو کریں گے نا, پروگرام کرنا چاہیں گے, آپ ایک تو 6 گھنٹے کا پروگرام کرا لیں گے اپنی مرضی کا, اور جو پرچہ آپ میرے سامنے رکھیں گے میں وہی پڑھوں گا. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, ابھی سے کہہ رہا ہوں. مجھ پہ اگر کوئی تشدد کرے گا تو اس کے بعد کیا میں کوئی اسٹیل کا بنا ہوا تو نہیں ہوں, یا میں کوئی ٹرینڈ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں کہ میں جو ہے بہت ٹریننگ لی ہوئی ہے میں نے تو مجھے کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. بھائی میرے تشدد کر کے مجھ سے بیانات دلوائے گئے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے کہ کس طرح بیانات آتے ہیں, کس طرح ہوا, کس طرح لوگ گئے چھوڑ کے. میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ابھی بھی ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ کسی دوسری پارٹی ابھی تک ختم تتر بتر ہو چکی ہوتی اگر اس طرح کا عمل ان کے ساتھ ہوتا کہ گھروں پہ ریڈ, عورتوں کی, بچوں کی. اب دیکھیں نا, میاں عباد ہمارا لاہور سے ایک تھا, اس کا بیٹا مر گیا, اس کو پیچھے سے ناڑے سے پکڑا ہوا تھا پولیس نے جنازے میں. بھائی وہ بھاگ کے جا رہا ہے آپ سے, اس کا بیٹا اپنے باپ کی یاد میں بیٹا فوت ہو گیا. ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی پیشنٹ ہے, 70-75 سال اس عورت کی عمر ہے اور بال سفید ہے, اس کے کینسر کی پیشنٹ ہے. اس کو کہہ رہے آپ ایک معافی نامہ لکھ دیں کہ ہمیں معاف کر دیں, اور سب کچھ عمران خان نے کیا, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ہمارا لیڈر 75-76 سال کا ہمارا لیڈر ہے, 2 دفعہ اس کے اوپر حملے ہوئے, کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ گولی نہیں لگی ہے, جھوٹ ہے یہ. پھر ان کو ویڈیو بنانا پڑی, اس دن میں گھر پہ تھا ان کے, ان کو ویڈیو بنانا پڑ گئی کہ مجھے گولیاں لگی ہیں, سچ میں گولیاں لگی ہیں. مطلب یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ ہمیں مر کے دکھانا پڑتا ہے. بے نظیر جب آئی تو بے نظیر کہہ رہی تھی کہ مجھے مار دے گا مشرف, مجھے مار دے گا, میرے پیچھے پڑا ہوا ہے مشرف, مجھے مار دے گا. کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو سب جو ہے اس کے نام کا کھا رہے تھے. بینیفیشری کون ہوا اس کا؟ بینیفیشری اس کا شوہر ہوا جو آج تک قابض ہے, آج تک قابض ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے وقتوں میں اس ملک کا نظام, یہ حکومت, یہ روایتی انداز بدلے گا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, یہ نظام ہی نہیں چلے گا. یہ جو نظام آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوا ہے نا, آدھے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں ہمارے بچے, آدھے اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں. مطلب تعلیمی نصاب ہی ہمارا ایک نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں تو ہمارے آدھے تیتر آدھے بٹیر نکلیں گے بچے ہمارے. یہ اس نظام کو چینج کرنے کے لیے صرف اسلامی صدارتی نظام ہی آئے گا, بالکل مختلف نظام آئے گا. اس نظام کے ترکی کے انداز میں آپ اس کو ترکی کا لے لیں یا کوئی بھی مثال لے لیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جو انگریز اپنا نظام چھوڑ کے گیا یہ وہی نظام ہے. قانون تو وہی ہے, قانون تو نہیں بدلا ہے نا, قانون تو وہی ہے. تو اس نظام کو چینج ہونا پڑے گا. یہ نظام چینج ہوگا انشاءاللہ جب خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے, انشاءاللہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے. کیونکہ خان صاحب نے اس جو 2 سال قریب ہو گئے ہیں ہمارے لیڈر کو جیل میں, تو 2 سال کے بعد جب وہ نکلیں گے نا تو انہوں نے اتنا لرن کر لیا ہے اب, اور ان 3.5 سالوں سے اس کے بعد یہ 2 سال کا جو ان کا ایکسپیرینس رہا ہے جیل کے اندر, تو انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, بہت کچھ, کہ مخلصی کیا ہوتی ہے, ملک کو چلانا کیا ہوتا ہے, سب کچھ ان کو پتہ ہے. کیا لگتا ہے کب تک آ جائیں گے باہر خان صاحب؟ انشاءاللہ جب پاکستان کی عوام چاہے گی تو ایک دن میں باہر آ جائیں گے. جس دن پاکستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا, جس دن پاکستان کی عوام روڈوں پہ ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جیل سے باہر ہوگا. آپ کو نہیں لگتا قوم بحیث ہو گئی ہے؟ اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ قوم بحیث ہو گئی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب نے لاہور کے جلسے میں کہا تھا کہ لاہوریوں مجھے آپ سے بہت بڑا گلہ ہے. تو لاہوریوں نے پوچھا خان صاحب کیا گلہ ہے؟ بولا بڑی دیر لگی آپ کو جگانے میں. تو اس قوم کو جگانے میں بڑی دیر لگتی ہے, بس یہ اس قوم کو کوئی پھر علامہ اقبال ملے یا تو جو جگا دے شاید. میں بے حسی کا جو میں نے لفظ استعمال کیا میں کرتا نہیں ہوں, لیکن میرے دماغ میں کل کراچی میں ہونے والا واقعہ گھوم رہا ہے اس وقت, ملیر میں جو واقعہ ہوا کل, اور یقینی طور پہ جو بھی سنے گا, جو بھی دیکھے گا, کیونکہ ہم تو پھر جب لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, چونکہ میڈیا کے جو لوگ ہیں کراچی کے, انہوں نے مجھے جب یہ واقعہ بتایا کہ کس طرح سے وہ ڈمپر جو ہے وہ چڑھا اس فیملی کے اوپر, واٹر ٹینکر تھا, جی ہاں واٹر ٹینکر جو تھا وہ چڑھا اس فیملی کے اوپر, اور جو ہے پھر وہ مطلب
میں یہ بیان بھی نہیں کر پا رہا کہ ایک حاملہ عورت کا وہاں پیٹ پھٹے، وہ بچہ باہر آئے، مطلب کیا ہم کس منظر میں، کس دنیا میں، کس جگہ رہ رہے ہیں. اور یہ آج کل میاں نہیں ہے، یہ کراچی میں پتہ نہیں کتنے مہینوں سے چل رہا ہے، کتنی جانشیناں جا چکی ہیں آلریڈی ان چکروں میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اس ماں جو 9 مہینے سے انتظار کر رہی تھی کہ اب میری اولاد اس دنیا میں آئے گی، اور پھر وہ اس طرح سے حادثے کا شکار ہو جائے، تو کیا گزر رہی ہوگی ان کے گھر والوں پر، کیا چیز ہوں گی. ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. اور ہم لٹرلی ہم بے قوم ہو گئے کہ اب بھی ہم لوگ نہیں جاگ رہے. اور اگر اب بھی نہیں جاگیں گے، اور ایک طرف ٹھیک ہے میرے اپنے اختلافات پارٹیز سے ہوں، چیزیں ہوں، لیکن کم از کم اس چیز پر سندھ حکومت کی جو نااہلی ہے نا، وہ سوالیہ نشان ہے کہ اتنے سارے واقعات ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کے گھر سے کوئی جائے تو شاید آپ کو اندازہ ہو. اور ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے کہ جب یہ واقعات ہماری دہلیزوں تک آ جائیں گے نا تو ہمیں اندازہ ہوگا. اور آج یقینی طور پہ واقعات ہماری دہلیزوں تک آ گئے ہیں کہ کون کب کسی کو گولی مار دے، کون کب کسی کو جو ہے نا وہ ٹکر مار کے گرا دے. ابھی یہ واقعہ کچھ دن پہلے حیدرآباد میں ہوا تھا، مطلب ابھی تک تو ہم کراچی کا سنتے آ رہے ہیں. ابھی جب یہ نیولی سٹارٹ ہوا تھا چیز ویلیو، اگر میں غلط نہیں بول رہا تو چیز ویلیو والے روڈ پہ جو ہے وہ ایک ٹرالر والا جو ہے وہ 3 نوجوانوں کو چلتا ہوا چلا گیا تھا. تو یہ تو اب ہمارے گھروں تک، ہماری دہلیز تک آ گیا ہے نا یہ معاملہ. مطلب اب تک تو ہم کراچی کو رو رہے تھے، اب یہ شہر حیدرآباد پر بھی ہے. تو یقینی طور پہ سر یہ جو معاملات ہیں اس پر چلے ٹھیک ہو گیا، میں اب بریک لوں، اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم اس پر بات کریں گے. مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کریدے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے کرم رمضان. رمضان کا رم ہے، رمضان رمضان. ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشوونما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے. فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے. وائٹ میٹ سب سے سستا، سب سے اچھا. جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن، جیسے برسوں بعد نظر آئے سب آرزوؤں کا ملن. حیدرآباد میں رہائش اور آسائش کی نئی دنیا آپ کے لیے. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد، دی گیٹ وے ٹو حیدرآباد. M9 موٹر وے پر حیدرآباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ، جہاں ہے 125 گز، 250 گز اور 500 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس. ساتھ ہی
2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रम है, रमजान रमजान। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हाथ को मयसर नजारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा, तेरा कि वाह क्या जूदो करम है शरबत तेरा, वाह क्या जूदो करम है शरबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। हाँ नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने या रसूल अल्लाह, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत क्या उलू क्या जाने। खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा। या रसूल अल्लाह
مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولا کہ کیوں کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سولا کہ کیوں کافی ہے اشارہ، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا کہ سہارا تیرا، مجھ سے سولا کہ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سولا کہ کو کافی ہے اشارہ تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، اور یہی طفلی اور جوانی کے گزارے محسال، تو اب بڑھاپے میں یا رسول اللہ اب بڑھاپے میں خدا را یوں ہمیں دری سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان میں۔ دوبارہ بولیے گا، مجھے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا جناب عالی تو بہت ہی شاندار انداز سے ہدیہ نات پیش کر رہے تھے جناب ڈاکٹر عطا الرحمان قاسمی صاحب، اور جو ہے وہ میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا کیونکہ آپ کا مائک نہیں چل رہا ہے، اس لیے تو جناب عالی مطلب مائک نہیں چل رہا سے مراد ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، تو جب تک میں ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور جو ہے وہ ہم گفتگو یہاں کر رہے تھے اویس صاحب سے، اور میں اب چونکہ ہمیں اب آخری سیگمنٹ ہے، پروگرام کو سمیٹنا ہوتا ہے، وقت قلیل ہے، باتیں طویل ہیں،
تو سر ایک میں نے جتنی آپ سے بات چیت کی، چیزیں کی، تمام تر معاملات ہوئے، ایک تو مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ سیاست میں بہت کم لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، تو ان سے جب میں بات کرتا ہوں نا، مطلب جب سیاسی لوگوں سے انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں تو سیاسی مطلب پڑھے لکھے سے مراد سیاسی سمجھ بوجھ ہونا بہت ضروری ہے نا، کہ وہ کس اعتبار سے بات کرنی، کیا کرنا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس چیز میں. لیکن ایک نظریاتی رہنما کارکن کے طور پہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، ایک ٹائم آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، اور اب تک جتنے میں نے کوشچنس کیا آپ سے، میں نے پوری کوشش کی کہیں نہ کہیں میں سنوں کہ ہاں یار یہ غلط ہے پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو سنبھال کے بہت اچھے انداز سے ایک پازیٹیو جواب پیش کیا. پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو وہ جگہ نہیں مل پا رہی، وہ ویلیو، یا میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو ٹکٹ نہیں مل پا رہا، اس کا ریزن کیا ہے؟ اچھا انصف بھائی، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل بندہ جو ہے نا ہمیشہ سے اسٹرگل کرتا ہے. جس دن مطلب خان صاحب والی بات ہے، خان صاحب کہتا ہے کہ جب میں صبح اٹھوں اور میرے لیے چیلنج نہیں ہو تو مجھے مزہ نہیں آتا ہے، وہ دن میرا صحیح نہیں گزرتا. مطلب روز میرے لیے ایک نیا چیلنج ہو کہ آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ پریشانی ہے، آج اس کو حل کرنا ہے. تو میں بھی وہی چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ اسٹرگل ہو. دوسری بات یہ کہ سیاست جب جوائن کی تھی نا تب تو ٹکٹس کی تو سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی، صرف یہی تھا کہ ایک نظریات تھے اور یہ. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ نہیں، ہمیں عملی سیاست میں، یعنی کہ عملی سیاست وہ ہے کہ ایوانوں میں آنا پڑے گا، ایوانوں سے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، روڈوں پہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے. ہم نے ایوان کو سنبھالنا ہے، ہم نے یہ الیکٹورل پروسیس کو جو ہے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اسمبلیوں تک پہنچنا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا ہے اور میں صرف ٹکٹ کے لیے ہی پارٹی میں آیا ہوں. میں ایک بہت اچھی پوزیشن میں اس وقت میں ڈویژنل صدر ہوں انصاف یوتھ ونگ کا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اس سے پہلے بھی میں بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ رہا ہوں. میں پورے ساؤتھ پنجاب کا الیکشن کمشنر مجھے بنایا گیا تھا پارٹی کی طرف سے. جب ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے تب اس میں وہ بنا تھا، الیکشن کمشنر بنا تھا. میں نے پورے صدر اور ایک ایم پی اے کا فرق تو ہے نا. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایم پی اے صرف ایم پی ہی ہوتا ہے، لیکن ایک ڈویژنل صدر 9 اضلاع کا ڈویژنل صدر ہوتا ہے. میں اس وقت 9 اضلاع کا ڈویژنل صدر ہوں. تو مجھے شاید اس چیز کی کبھی وہ نہیں پڑی. ہاں میں نے اپلائی کیا تھا، میں نے کوشش کی ہے، لیکن پارٹی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی اچھا وقت بھی آتا ہے. اس سے پہلے مجھے ٹکٹ ملا تھا، میں 2015 میں تھا، لوکل گورنمنٹ میں تھا میں، اور میں نے جام خان شورو کا حلقہ تھا جس حلقے سے میں نے الیکشن لڑا اور میں جیتا. میں واحد ایک کونسلر تھا پی ٹی آئی کا جو جام خان شورو کے حلقے سے میں جیتا تھا. اچھا جی. تو میں پورے ڈویژن میں بلکہ ایک ہی تھا، ہمارے پورے ڈویژن کے اندر ایک ہی پی ٹی آئی کا جیتا تھا اور وہ میں ہی تھا. اچھا لیکن پھر بھی جو نظر انداز ہے ہونا وہ تو چل رہا ہے معاملہ. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سچ زیادہ بول لیتے ہیں آپ چیزوں میں، تو اس وجہ سے ہوتا ہوگا شاید. لیکن یہ ہے کہ ہم نے جب الیکشن پروسیس کے اندر جب ہم آئے نا تو میں نے بہت سارے اپنے ینگسٹر کو بھی تیار کیا. ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 2018 کا جب ہم 13 کا الیکشن ہم نے دیکھا تو لطیف آباد سے تو کوئی تھا ہی نہیں. ہم نے صرف قاسم آباد سے الیکشن لڑا تھا. اور پی ایس 62 جو ابھی ہے ادھر سے آصف خلیل صاحب کھڑے ہوتے، اور سٹی سے عمران الوی صاحب اور سید احمد رشید صاحب. 2018 کی بات ہے. اور مرتضیٰ تھیبو کو ہم نے وہاں سے کھڑا کیا تھا قاسم آباد سے. تو تب بھی میں الیکشن کا خواہش مند تھا کہ مجھے لطیف آباد سے ٹکٹ دیا جائے. لیکن اس وقت علی زیدی ہوا کرتے تھے تو انہوں نے انصاف ہاؤس کراچی میں مجھے پکڑا، کہا کہ نہیں آپ ابھی چھوٹے ہو، آپ کی عمر نہیں ہے، آپ نہیں لڑ سکتے، آپ ایلیجیبل نہیں ہو الیکشن کے لیے. کیونکہ وہاں پہ اور بھی بہت سارے ہمارے حیدرآباد کے دوست تھے، وہ لڑنے نہیں رہے تھے، ڈر رہے تھے. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم کا بڑا پاور تھا، ایم کیو ایم کا بڑا زور تھا اس وقت. جو ہے ایم کیو ایم آج کل ان کو لندن کہا جاتا ہے، لیکن میں تو ایک ہی ایم کیو ایم کو جانتا ہوں، وہی ایم کیو ایم ہے. میں تو دوسری ایم کیو ایم کو جانتا بھی نہیں ہوں. تو اس کا بڑا پاور تھا اس وقت. پھر پیک کے ٹائم پہ ہم نے پھر دوبارہ جب الیکشن کا وقت آیا 2015 میں آ گیا، 13 میں نہیں ملا، 2 سال بعد میں جیت بھی گیا الیکشن. تو تب مجھے بڑا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا ایم این اے بن گیا ہوں، میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں. کیونکہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف کے پی میں گورنمنٹ تھی بس، اور وہ بھی کولیشن پارٹنر ملا ہے ہم نے اپنے ساتھ، تو ہماری گورنمنٹ تھی. باقی ہم کہیں بھی نہیں تھے. اور ہماری 21-22 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کے اندر، اور کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس.
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے حیدرآباد کا تو سوال ہی پیدا نہیں آیا. حیدرآباد ڈویژن میں بھی کچھ نہیں تھا ہمارے پاس, صرف ایک کونسلر کی سیٹ میں نے جیتی تھی. اس کے بعد بڑے کچھ ہمارے ساتھ معاملات ہوئے, گورنمنٹ نے بڑا ہمیں تنگ کیا ہر چیز کے اندر, لیکن اللہ کی ذات بڑی ہے, امید نہیں ہارنی چاہیے انسان کو, اور یہ بھی کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ٹکٹ نہیں ملا تو ہم اپنے کام چھوڑنا ہے. جس وقت کام چھوڑیں گے, اچھا بندہ کام چھوڑے گا, برا آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گا. میں اس لیے کام کو کبھی سوچا نہیں کسی اور پارٹی میں چلا جاؤں, یہاں نہیں مل رہا تو کیا ہے؟ نہیں, میں کبھی بھی نہیں سوچا ایسا, نہ سوچوں گا, کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے نا, لالچ سکھائی نہیں ہمارے لیڈر نے کبھی, لالچ سکھائی نہیں کبھی, یہ ذہن میں ہمارے نہیں آیا. کیونکہ لالچ اگر ہوتی تو آج میں شاید پیپلز پارٹی میں ہوتا. لوکل جو یہاں کی جماعت ہے جو جس طریقے سے جیتتی ہے اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہی ہوتا, وہی چیزیں کرتا, وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا تو مجھے فائدہ ہوتا. لیکن اچھا, اگر جس طرح بھی آپ نے کہا تھا کہ اگلے الیکشن میں ریحان راجپوت کو تو ووٹ نہیں پڑے گا لیکن عمران خان کے چنیدہ بندے کو پڑے گا, اور اگر عمران خان کا چنیدہ بندہ عبید خان ہوتا ہے, اس کو ووٹ پڑ جاتا ہے, ایم پی بن جاتا ہے, تو آنے والے وقتوں میں آپ کیا کریں گے حیدرآباد اور سندھ بھر کے لیے؟ دیکھیں, اگر ہماری گورنمنٹ بنتی ہے تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ عبید خان کو ڈھونڈیں. عبید خان آپ کو روڈوں پہ ملے گا, آپ کو رستوں پہ ملے گا, آپ کو چوراہوں پہ ملے گا, آپ کو اسمبلی میں اپنے حیدرآباد کے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوا ملے گا. ہر اس فورم پہ جائے گا جہاں جہاں پہ میرے لوگوں کی بھلائی ہوگی, میرے حلقے کی عوام کی بھلائی ہوگی. جب خان صاحب مجھ پہ اعتماد کرے گا یہ چیزیں آپ کو دکھیں گی انشاءاللہ. چلیں, امید کرتے ہیں ہم کہ جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں ہوں, اور یقینی طور پہ امید پہ دنیا قائم بھی ہے کہ جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں ہونی چاہیے. آج چونکہ علامہ ارسلان سے گفتگو ہم نے نہیں کی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ علامہ ارسلان صاحب نے کہا تھا بھائی مجھے آج آرام کرنے دو, عبید صاحب آئے ہیں ان سے بات کرو, تو ہم نے جو ہے وہ علامہ ارسلان صاحب کو تھوڑا سا آرام کرنے دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, 25 دن ہو گئے ہیں تو یہاں سب کو کھانسی گلے خراب وہ ہو چکے ہیں آلریڈی, بول کے تو علامہ ارسلان صاحب نے کہا میرے گلے کو ریسٹ چاہیے آج. لیکن پھر بھی ہم تھوڑی سی بات علامہ ارسلان صاحب سے کر لیتے ہیں, اگر علامہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو. بالکل, تو جو ہے وہ علامہ ارسلان صاحب یہاں موجود ہیں, اور میں صرف ایک سوال لوں گا اور اس کے بعد ہم مائنڈ اپ کی جانب جائیں گے چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم بچا ہوا ہے. علامہ صاحب, آج تیسری تاقرات ہے اور کچھ احادیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ شب قدر کو 25, 27, 29 میں تلاش کرو, تو یقینی طور پہ بابرکت رات ہے, افضل رات ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج 25ویں شب کے حوالے سے اگر کوئی عبادت کر رہا ہے شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے تو کون سے ایسے اس کو کام کرنے چاہیے, کون سے ایسی عبادت کرنی چاہیے جو بہت خاص ہے آج کی رات کے لیے یا شب قدر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر ہی جواب دوں گا میں آپ کو کیونکہ اس پر کافی ڈیٹیل میں گفتگو ہو چکی ہے, طبیعت بھی ناسازی ہے, اور وہ یہ تھی کہ رمضان کے اندر شب قدر کے تعلق سے جو عبادت کا تذکرہ زیادہ ہوا ہے اس کے اندر قیام کا ہی تذکرہ زیادہ ہے, یعنی نوافل پڑھے جائیں, اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا جائے. قیام کی وجہ سے وہ کئی معنی بھی ہوتے ہیں, قیام کا مطلب صرف کھڑا ہونا نہیں ہوتا نماز کے لیے, باقی عبادات بھی شامل ہے, لیکن خصوصاً جس چیز کی تخصیص بیان کی گئی ہے وہ یہی تھا کہ آپ نماز نفل کی جو ہے عادت ڈالیں. اور رمضان کے اندر ہم کو ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے پورے مہینے میں, وہ یہ کہ ہم لوگ سحری کے لیے رات کو لازماً اٹھتے ہیں, تو ہونا ہی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ آرام کریں, اور جب سحری کے لیے ہم اٹھیں گے تو ہمیں تہجد پڑھنے کا ایک اچھا موقع مل سکتا ہے. اور تہجد بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ قیام اللیل میں ہی شمار ہوگا. تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم رمضان میں 2 رکعت تہجد پڑھیں, باقی مہینوں میں تو ہم 5 نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے. تو اگر کوئی شب قدر کے اندر بھی چاہے 25 ہو, 27 ہو, 29 ہو, اس کے اندر بھی اگر 2 رکعت نماز نفل تہجد کے لیے پڑھ لیتا ہے تو یہ کہ قیام اللیل کا ثواب تو اس کو مل جائے گا. پھر اس میں ایک آخری بات کہوں گا کہ تہجد کے لیے تو سونا لازم ہوتا ہے, لیکن شب قدر میں تو لوگ سوتے نہیں ہیں, تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ وہ رات جاگ کر 2 رکعت پڑھے گا تو وہ تہجد کے الٹرنیٹ اس کی ہو جائے گی, یعنی وہ قیام اللیل نماز کہلائے گی, تہجد نہیں کہلائے گی. تو یہ کہ وہ الٹرنیٹ اس کا ہو جائے گا, ثواب اس کو وہی ملے گا. تو کم سے کم یہ کہ اس رات نماز نفل کا اور دعاؤں کا یہ خاص اہتمام کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی. میں جو ہے وہ چونکہ اب سمیٹو پروگرام کو, علی صاحب میں نے سنا ہے سحری آپ کروا رہے ہیں؟ نہیں جناب, سحری میں نہیں کرا رہا, انشاءاللہ سحری کا تعاون. یہ بھی ایک سوال ہے. جی, یہ بھی یہی تو سوال ہے, یہی تو سوال. آج سحری شمع تکہ ہاؤس کی جانب سے انشاءاللہ ہوگی, اور شمع تکہ ہاؤس نے ماشاءاللہ اتنی بہترین ٹرانسمیشن کرنے پر یہ ہمیں سحری کا اہتمام ہمارے لیے آپ نے نام دیا ہے ماشاءاللہ. ملک صاحب جو ہے وہ بالکل چونک گئے ہیں
حشاش بشاش ہو. ملک صاحب کی قسمت خراب ہے ویسے اس دفعہ, سحری ان کے حق میں ہے ہی نہیں. شمع تکہ ہاؤس کی جانب سے انشاءاللہ سحری اسٹاف کے کارکردگی دیکھ کر بہترین ٹرانسمیشن حیدرآباد میں ہم کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارے شمع تکہ ہاؤس کے روا محمد علی بھائی کی جانب سے جو ہے سحری کا نہیں سید محمد علی شاہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ سحری کا اہتمام ہے. شمع تکہ ہاؤس باربیکیو کا اعلیٰ مرکز. بہت زبردست ہو گیا جی. تو انشاءاللہ سحری بھی کریں گے اور جو ہے وہ مزید ابھی بس اب 4-5 دن رہ گئے ہیں, تو جس طرح سے گزر سکتے ہیں اچھے انداز سے کوشش کریں گے گزاریں. جناب عبید صاحب آپ کا بہت شکریہ, تشریف لائے اور جو ہے وہ آپ نشریات کا حصہ بنے. بہت اچھی, بہت معنی خیز اور بہت ایسی گفتگو میں اس کو کہوں گا جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور یقینی طور پہ جب کبھی ایسے لوگ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اچھا اس بات میں لگتا ہے کہ ہم سیاسی پس منظر سے وہ پردے ہٹاتے ہیں جو شاید لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے, چونکہ ہم آنکھوں کے سامنے سب اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں. بیک گراؤنڈ جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ بہت اچھی مجھے کم از کم لگتی ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, جناب عطاء الرحمان قاسمی صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور جتنے ثناء یہاں موجود تھے ان سے پہلے ان تمام در احباب کا بہت شکریہ. ان سے پہلے جو تھے میں سمجھ گیا, اچھا صحت بھی کر دیجیے گا پہلے سے پہلے. اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا کرے اور بالکل جو ان کو جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں یہ کہوں گا جناب عبید صاحب, میں چاہوں گا آخر میں شہر حیدرآباد کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ. اچھا جی, اس ماہ رمضان میں تو میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں, نفرتوں کو ختم کریں, اور رات کو جب سوئیں تو سب کو معاف کر کے سوئیں, کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھے. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں. آمین آمین. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی, بہت شکریہ آپ تمام تر احباب کا. اور جو ہے وہ اب ہم کلام پہ نہیں جا رہے, ہم ڈائریکٹ دعا پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ آپ ہمیں نہیں دیں, کسی کو یونیک بیٹریز کی جانب سے. بالکل, یہ کچھ تحائف ہمارے پاس ہیں یونیک بیٹریز ہمیشہ کا ساتھ. سر یہ آپ کے لیے بہت شکریہ. جو ہے اسی کے ساتھ سپر اسٹار یونیک بیٹریز ہمیشہ کا ساتھ. راستہ ہو کتنا عبید صاحب کا اور خان صاحب کا ہمیشہ کا ساتھ. راستہ ہو کتنا دشوار ہیں, جم کے آٹو مان پہ چلے جم کے سپر اسٹار. یہ علامہ صاحب آپ کے لیے. اور جو ہے وہ ڈاکٹر رحمان قاسمی علامہ صاحب سے تو واپس لے لیں گے ہم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صوفی جمیل احمد نعت اکیڈمی کے روئے روا ڈاکٹر رحمان جناب یہ آگے آپ پہنچا دیجیے گا. بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کو, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو نشریات پسند آئی ہوگی. مزید یہ کہ جو آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں مہمان سے, عالم دین سے, وہ آپ کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا کریں. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں. اسی کے ساتھ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں قاری محمد عاقب صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ماشاءاللہ پورے سال وہ مدرسے میں جو ہمارا ادارہ اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. قاری محمد عاقب صاحب, قاری عبدالباسط قادری صاحب, اور اللہ کریم آپ دونوں کو آباد و شاد کہ آپ الحمدللہ قاری عاقب صاحب حیدرآباد نیوز کے حوالے سے بھی, کوریج کے حوالے سے بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں. میں نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں کیونکہ ان کا نام رہ گیا تھا. تو قاری عاقب صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, قاری عبدالباسط صاحب کو اللہ کریم آپ کو آباد شاد کہ آپ کی خدمات دینیہ کو اللہ کریم قبول منظور فرمائے. اور ناظرین سے ایک بار پھر میں گزارش کرتا ہوں, 25 رمضان کریم ہے, اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا مدرسہ لطیف آباد 12 نمبر میں ہے, جہاں 300 بچے اور بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں. آپ سب سے گزارش ہے جس طرح آپ تعاون رکھتے ہیں اپنا تعاون ہمارے ساتھ برقرار رکھیں. آمین آمین جناب علی. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصب قریشی اور محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور علامہ صاحب دعا فرمائیں گے, اور عبید صاحب کی صحتیابی کے لیے بالخصوص دعا کیجیے گا کہ ابھی ریسنٹلی آپریشن ہوا ہے آپ کا, اور جو ہے وہ پھر بھی یہاں موجود ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. دعا کیجیے گا جناب علی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن لوگوں نے اس بزم کو سجانے میں کوشش کاوش کی, مولا ان کی کوششیں قبول فرما. جن لوگوں نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو بھی قبول فرما. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں مولا ان کے جتنے عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. رمضان میں کی جانے والی تمام عبادات ریاضات کو قبول فرما. سجدوں کا شوق عطا فرما, تلاوت کی چاشنی نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہونے قرضوں سے خلاصی عطا فرما. ہمارے محترم مکرم عبید بھائی کو صحت کلی عطا فرما. ان کی پریشانیاں آزمائش دور فرما.
آج رات کا صدقہ مولا ہماری تمام نیک جائز دعائیں تمنائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.